بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسم مبارکہ کے پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک کا دیکھنے کا طریقہ ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے الجلیل۔ پہلی تو اس چیز کی معذرت ان بچوں سے جو خط سلس میں اسماء الحسنی کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ایک تو میری آن لائن کلاسز جاری تھی جو کہ میں نے درمیان میں ہی انہیں روک دیا، اور کچھ میری مصروفیت ایسی تھی کہ جس وجہ سے میں اسماء الحسنی پہ کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکا کافی دن سے۔ میرا خیال ہے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر سکا۔ اس دوران میں خط نستعلیق پہ کچھ کام کرتا رہوں جس میں الحمدللہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی درمیان میں جاری رکھنا چاہیے تاکہ آپ جو بچے سلس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اسے جاری رکھ سکیں۔ اچھا، خط سلس میں الجلیل کی پریکٹس ہے، اور الجلیل جو ہم نے لکھنا ہے وہ میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اس کا طریقہ کار ہم نے رکھنا کیا ہے یا کیا طریقہ آپ نے کیسے لکھنا ہے اسے۔ ابھی ہم اسے چند سٹائلوں میں لکھ رہے ہیں جن سے آپ کو لوگوں کو چوائس کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کون سے سٹائل میں یہ جو ہے لکھنا چاہیں گے الجلیل۔ اب ایسا ہے کہ آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جس بھی اسم مبارک کی جو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے اس میں جو آپ کو کنوینئنٹ لگتا ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہی کریں جو میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ آپشن کے طور پہ آپ کو بہت سارے اور بھی سٹائل آ جاتے ہیں، 2-3 سٹائل تو میں لازم آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں شیئر، تاکہ آپ کو جو آسان اور آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے یہ زیادہ ایزی ہے وہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلکہ کوشش آپ یہی کیا کریں کہ دوران پریکٹس آپ جو اصول جو قطعوں والا یہاں پہ ہمارا مین طریقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو مشق ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا کریں تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے لکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب آپ نے اس بات کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم خط سلس کو بہت آرام اور تحمل سے کمپیریٹیولی نستعلیق کے خط سلس جو ہے یہ بہت زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس میں جہاں بھی لگنی ہے آپ ذرا دیکھیے، یہ پوری قلم لگے گی، یہ یہاں ہو چاہے اور یہ دیکھیے، یعنی قلم کی نوک کا کہیں پر کوئی بھی جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایز یو کین سی ہیئر کہ یہ دیکھیے یہ جیم ہم دکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں آدھے خط کا تو صرف وہ ہے کہ سپیسنگ وغیرہ کے لیے، یعنی جہاں بھی قلم لگے گی سلس میں وہ پوری قلم لگے گی، نوک یا وہ جیسے اللہ لکھتے ہوئے ہم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ وہ ایک آپ کو کلیئرٹی مل جائے کہ جب ہم اللہ لکھتے ہیں تو وہاں پہ قلم کا کیسے ہم کرتے ہیں استعمال۔ جی،
تو وہ جو آپ کو میں ایک دفعہ، آپ یہاں پہ دیکھیے، ہم ذرا جلی قلم کا استعمال کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، دیکھیے گا، اس میں ہم نے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آدھی یا پون قلم کہیں پہ بھی استعمال نہیں کی، مگر یہاں پہ قلم کو آپ ذرا دیکھیے، قلم پوری رہے گی۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیجیے آپ، چونکہ ترچھی ہونے کی وجہ سے، یہ دیکھیے، ترچھی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی موٹائی جو ہے، ہم نے جہاں بھی کرنا ہے اس کی موٹائی کم زیادہ وہ صرف اپنی رسٹ کی موومنٹ سے، ہاتھ کی موومنٹ سے ہی کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے، اچھا یہاں پہ آتے ہوئے آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں سے جب ہم قلم سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، یہ ذرا غور کیجیے، یہ جب قلم سنبھال رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیے، یہ جو جگہ ہے یہ پون کا سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے کہ یہاں سے قلم ٹرن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا باٹم تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا باٹم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے کت کی جو ہے نا وہ تھکنس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے قلم کی۔ ادروائز کہیں پر بھی قلم ہاف یا پون قط نہیں استعمال ہوگی۔ بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ثلث میں ہم نے پوری قط کا، پوری قلم کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں لفظ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الجلیل۔ الجلیل کے لیے اب ہم وہی طریقہ کہ الف جو ہے، یہ دیکھیے گا، الف 1.5 قط، یہاں سے بھی دیکھیے آپ کہ یہ پوری قلم یہ آ گئی، ٹھیک ہے؟ آپ غور کریں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اب ہم تھوڑا سا نیچے سے الف کو شروع کریں گے، یہاں قدرے تھوڑی سی موٹی، آہستہ آہستہ یہ یہاں تک آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے، ہم یہاں سے اسے تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھیے گا، یہاں پر ہم نے جو تقریباً 1.5 قط کا ایریا نیچے والا ہے یہ ہم نے اس کے کرو کے لیے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تقریباً 5 قط جو ہے، یہ دیکھیے، آدھا قط یہاں سے، آدھا قط یہاں سے، 1 2 3 4 4.5 اور یہ 5 قط ہم نے اس کا درمیانی حصہ رکھنا ہے، جو کہ آلموسٹ سیدھا تو نہیں ہوگا، تھکنس اور اس میں موٹائی میں اور اس کی روش میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا، اس کی جو چال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہم اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لام جو ہے وہ بھی پورے 1.5 قط میں لے کے آئیں گے۔ یہ دیکھیے گا، اب ہم نے، یہ دیکھیں، یہاں پہ لے کے آنا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ تقریباً یہ دیکھیے 5.5 قط تک، 5.5 قط سے یہ دیکھیے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ پھر دیکھیے گا،
آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم نے الجلیل لکھنے کے لیے جب اوپر کی طرف قلم لے کے گئے، ترچھی قلم تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے کیونکہ اوپر سے واپس بھی آئے گی، اسے زیادہ ترچھا ہم رکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے ہلکا سا ہٹا دیں گے اور ہٹا کے بالکل اس جگہ کے برابر آ کے ہم یہ دیکھیے یہاں سے چھوڑ دیں گے، تقریباً تھوڑا سا اسے قلم سے نیچے کی طرف لا کے اب آپ پھر دیکھیے یہ ترچھی رہے گی، اس کا زاویہ وہی رہے گا الف والا۔ یہاں سے ہم پھر اسے تھوڑا سا نیچے کی طرف لائیں گے اور اب ہمیں یہاں پر آپ کو یہ غور کرنا ہے، یہ دیکھیے گا یہ بالکل زیادہ ترچھا نہیں کرنا ہم نے کیونکہ یہ واپس آنی ہے قلم، اس لیے تھوڑا سا ہٹا کے اسے یہ دیکھیے تقریباً اسی جگہ پہ یہ دیکھیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک اسے چھوڑیں، جو یہ اوپر سے آ رہی ہے یہ اس نشان تک چھوڑیں اسے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے یہاں سے لام جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے، آپ دیکھیے گا اچھا اب اس کے پہلے ہم تشکیلات لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے یہ دیکھیے اس کے بعد ہم اسے آپ کو طریقہ سمجھائیں گے کہ الجلیل کو ہم نے اس کے جو اسرار و رموز ہیں، جو اس کی خط ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے گا اگر آپ پہلے ہم اس کی تشکیلات اعرابیں وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے خطاطی کے اصول میں ویسے یہ مناسب تو نہیں تھا طریقہ کہ زبر جو ہے اس کے آر پار آئے، یہیں پہ آنی چاہیے تھی، مگر تھوڑا کمپوز کرنے کے لیے میں نے یہ کر دیا ہے، جو کہ آپ کو تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ مت کیجیے گا، آپ یہاں تک رکھیے گا جو زیر ہے رف اس طرف، ٹھیک ہے۔ کھایا ہے اس اساتذہ گرامی نے کیا ہوا ہے کام، لیکن یہ قوانین کے خلاف ہے۔ جب بھی کوئی لفظ جو ہے یہ دیکھیے جیسا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں سے اب صرف یہ لفظ ہے واحد جو کسی دوسرے لفظ کو کاٹ سکتا ہے، جیسا کہ یہ اس کی جو نوک ہے، اس کا مطلب ہے اس کے آگے کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کی جو باریک شارپنس ہے نا وہ کاٹ سکتی ہے، یا الف ہے الف بھی کاٹ سکتی ہے کیونکہ یہ اب شارپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپوز میں آ گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کو لکھتے ہوئے آپ نے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو قوانین اصول ہیں ان سے بالکل بھی وہ تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے سلس میں ہے یہ اصول، ایک پوری قلم ہے، دوسرا اس کی چال ہے، تیسرا کچھ اس میں اساتذہ گرامی نے اصول رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم جتنا خوبصورت سلس کو لکھیں گے وہ اس میں دو ہی چیزیں ہماری ہیلپ کریں گی، تین چیزیں، ایک اصول، دوسرا زاویہ، تیسرا پوری قلم۔ قلم میں آپ کو کسی جگہ پہ بھی کوئی جو ہے وہ نہیں کمپرومائز کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو سلس کی کلاسز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں شیئر، اور اس دوران نستعلیق کا بھی جو ہے وہ بچوں کا زیادہ کچھ اس میں وہ بن گیا ہوا ہے، اس لیے ابھی الحمدللہ ہم نے دوسرے خطوط بھی ہیں جو کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو یہ میری ایک کاوش ہے، آپ سب سے التجا ہے کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے اور میرے اہل خانہ کو دعاؤں کی آپ سب کی بہت ضرورت ہے۔ اگر میرے کام سے آپ مطمئن ہیں
آپ خوش ہیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا کرے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔